أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت کا 5واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مشرکین مکہ پہلے سے زیادہ دشمنی کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سے ملاقاتیں شروع کی اور ان کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا. یہ نبوت ملنے کے 10ویں سال کے واقعات ہے. وہ بھی 10واں سال ابھی ختم ہونے آ گیا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن روزے ابھی تک فرض نہیں ہوئے تھے. تو یہ نبوت کے 10ویں سال کے رمضان کے واقعات ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد دوسرا نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اسی سال معراج کا واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے قبیلے والوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کی، اور جب یہ معلوم ہوتا کہ مکہ مکرمہ میں باہر کے کسی قبیلے کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرتے، ان کو دین کی دعوت دیتے اور کوشش کرتے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. انہی لوگوں میں حضرت سوید ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جو اللہ کے نبی جو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک جماعت مدینہ سے آئی تھی جو مشرکین مکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان میں آپس میں لڑائیاں چل رہی تھی کئی سالوں سے. تو کچھ لوگ ایک قبیلے کے آئے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مشرکین مکہ اگر ان کے معاہدے میں داخل ہو جائے اور ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر ان کی طاقت بڑھ جائے گی. انہی لوگوں میں ایک تھے عیاض ابن معاذ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی، ان کو بھی دعوت دی اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو، جس کام کے لیے تم مکہ آئے ہو میں تم کو اس سے افضل کام بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ان لوگوں میں سے صرف ایک آدمی نے آپ کی بات کو قبول کیا، بس. ان کا نام عیاض ابن معاذ تھا. اور وہ لوگ جب واپس مدینہ چلے گئے تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بھی وہ آپس میں چرچا کرنے لگے. پھر ایک آدمی تھا جس کا نام ضماد ازدی تھا.
یہ آدمی عرب کے مشہور کاہنوں میں اور جادوگروں میں شمار ہوتا تھا کہ لوگ اس کو بہت بڑا کاہن اور نجومی سمجھتے تھے، جنات نکالنے کے لیے اس کو بلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ نے اس سے یہ کہا کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے شہر کا ایک آدمی وہ مجنون ہو چکا ہے اور تم سے بڑا جادوگر اور شاعر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ہی اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اب تم ہی وہ جادوگر ہو جس کے اوپر جنات کا سایہ پڑ چکا ہے، میں جنتر منتر کر کے تمہارے اوپر سے جنات کا سایہ نکالنے کے لیے آیا ہوا۔ اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ جنتر منتر کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تم اپنا کام بعد میں کرنا، تمہارے منتر مجھے بعد میں سنانا، پہلے میں جو کہتا ہوں وہ سن لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو وہ جو جادوگر تھا غمات ازدی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ دیکھو عرب میں مجھ سے بڑا کوئی جادوگر، کوئی نجومی، کوئی کاہن نہیں ہے، لیکن تم نے جو کلام پڑھا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا، جادوگر کا کلام نہیں ہے، اس کا نور کچھ الگ ہے، مجھے اور ایک مرتبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ اس کو سنایا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہا کہ اب مجھے اسلام میں داخل کر دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس لیے کہ نبوت کا یہ 11واں سال چل رہا تھا، مشرکین مکہ تو مخالفت کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا آدمی مکے میں آتا اس کو دعوت دیتے تھے۔ مکے والے پریشان ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ غماد ازدی جیسا آدمی، اتنا بڑا کاہن اور جادوگر، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو سے نہیں بچ سکا، تو اس لیے اب یہ کیا جائے کہ جو نیا آدمی مکے میں آئے گا ہم ان سے پہلے اس کو مل کے یہ بول دیں گے کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی باتوں کو مت سننا۔ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام دوس تھا، اس قبیلے کے ایک آدمی تھے جن کا نام تھا حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے آدمی تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ جب وہ مکے میں آئے، مکے والوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی باتیں سننا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے سے کوئی بات کرے یہ کپاس اپنے پاس رکھو اور اس کو 24 گھنٹے اپنے کانوں میں ڈال کے رکھنا، کبھی بھی اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے، اگر اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی تو ہم کو یہ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کا شکار نہ بن جاؤ۔ حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند اور ہوشیار آدمی تھے، اپنے کانوں میں روئی ڈالی اور ایک دن صبح میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنیں اور کانوں کا پھایا تھوڑا سا ہٹایا تو قرآن کی جو آواز انہوں نے سنی، قرآن کی آواز سننے کے بعد مدہوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم عرب میں مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کلام شاعری نہیں ہے، یہ کسی جادوگر اور مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ تو کلام کچھ اور ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی باتیں سنی اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ مکے والے دشمنی پہ تلے ہوئے تھے، لیکن باہر سے جو نیا آدمی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرتے اور اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا،
اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چاروں طرف پھیل گئی. لوگ یہ کہتے کہ مکے میں ایک ایسا آدمی ہے. انہی لوگوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ بالکل مدینے کے قریب رہتے تھے، مدینے سے باہر ہی ان کا قبیلہ بنو غفار آباد تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان لوگوں سے، یہ جو عیاض ابن معاذ اور دوسرے جو لوگ مکہ آ کے جا چکے تھے، ان کی زبانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ سے ملاقات کی جائے، اور تحقیق کے لیے سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو بھیجا. وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، واپس اپنے گھر پر گئے. بھائی سے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ان پر پیش کیا تو مسلمان ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ دین سچا ہے اور آپ سچے ہیں تو پھر ہم چھپ چھپ کر اس کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں اور چھپ چھپ کر کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ میں علل اعلام دین کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ کہہ کے بیت اللہ کے پاس گئے. وہاں پہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے. ان تمام سرداروں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مشرکین مکہ اس کو سن نہیں سکے اور حضرت ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد میں یہ کہا کہ لوگوں، یہ قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے جو مدینے کے بالکل قریب میں ہے اور ملک شام کے راستے پر ہے. اگر یہ مر گیا تو تمہارا ملک شام جانا آنا بند ہو جائے گا. ان کی جان بچائی اور وہ واپس آ گئے. وہ واپس آنے کے بعد پھر واپس سے یہ تذکرہ مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں بھی ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب نبوت کا یہ 11واں سال چل رہا تھا. حج کا موسم آیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور ان قبیلے والوں کو دعوت دیتے. ایک ایک خیمے میں جاتے مینا کے اندر، اور وہاں پہ لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو دین کی دعوت دیتے. اور ابو جہل اور ابو لہب، یہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس کی باتیں مت سننا، یہ پاگل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے یہ لوگ آپ سے پہلے وہاں پہنچتے، آپ کے پیچھے پیچھے پہنچتے اور لوگوں کو یہ کہتے کہ ان کی باتیں مت سننا، یہ جادوگر ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. آپ کی شان میں مشرکین اور کافر یہ کہا کرتے تھے.